بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ کئی عجیب و غریب خبریں گردش کر رہی ہیں۔ کہیں انسان کے اندر خنزیر کا دل لگا کے اس کو نئی زندگی دی گئی ہے، تو کہیں ایک ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چائنا نے مصنوعی سورج کا کامیاب تجربہ کر لیا جو اصل سورج سے کئی گنا بڑا ہے۔ کہیں خلا سے ہی سائنسدان اسٹوڈنٹس کو اسپیس سائنس پہ لیکچرز دے رہے ہیں، تو کئی ممالک ایسے بھی ہیں جو خلا میں جنگی مشقیں کر چکے ہیں۔ ایک طرف دنیا کی طاقتور ترین دوربین کو خلا میں بھیجا گیا ہے تاکہ اس کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھائے، اور دوسری طرف اڑنے والی کاروں کا بھی تجربہ کر لیا گیا۔ لیکن جو خبر اس وقت سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے وہ انسان کے اندر خنزیر کا دل لگانے کے حوالے سے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس ٹیم کا ہیڈ ایک پاکستانی ڈاکٹر ہے جنہوں نے یہ تجربہ کیا، اور دوسری وجہ یہ کہ اس تجربے کے لیے خنزیر کا دل ہی کیوں منتخب کیا گیا، کسی حلال جانور کا دل کیوں نہیں استعمال کیا گیا۔ تو اس کا جواب تو بہرحال سائنس کی روشنی میں ہی مل سکتا ہے، لیکن میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج کل اس طرح کی عجیب و غریب خبریں اتنی زیادہ کیوں آ رہی ہیں، اس وقت یہ کام اتنی آسانی سے کیسے ہو رہے ہیں جو اب سے پہلے ناممکنات میں تھے۔ اس کا ایک آسان جواب تو یہ ہے کہ اس لیے ممکن ہو گیا کیونکہ سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ سائنس کی یہ بے پناہ ترقی دراصل ہم انسانوں کے لیے ایک اشارہ بھی ہے کہ دنیا بڑی تیزی سے اپنے خاتمے کی طرف گامزن ہے۔ سائنس کے یہ کرشمات دراصل وہ واقعات ہیں جن کا حوالہ ہمیں دجال کی آمد اور قیامت کی نشانیوں میں ملتا ہے۔ دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ظہور کے بعد ہر طرف فتنہ و فساد برپا کر دے گا۔ دجال کی شعبدہ بازیاں، میسمرزم، دھوکے وغیرہ کو دیکھ کے بعض مسلمانوں کو اس کے جن ہونے کا گمان ہوگا، لیکن دجال سب سے پہلے اپنے آپ کو مسیح، پھر نبی کہے گا، اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور لا علم لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کر کے ان کو پھانستا چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا کہ جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کرتے شبہات میں اس کی پیروی کرے گا۔ قابل غور بات یہ بھی ہے کہ دجال اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ہوں گے، یعنی یہ ایک ایسا فتنہ ہوگا جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دجال کے پیروکاروں کی اکثریت جو ہے وہ یہودی عورتیں ہوں گی۔ دراصل یہودی جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہی دجال ہوگا جس کے پاس غیر معمولی طاقتیں ہوں گی جسے وہ لوگوں میں شر پھیلا سکے گا۔ دجال کی طاقتوں کے حوالے سے احادیث میں لکھا ہے کہ اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گے جو کہ آگ نظر آئے گی، اور ٹھنڈا پانی ہوگا جو پانی نظر آئے گا وہ آگ ہوگی، اور اس دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا یہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس پانی اور غذا وافر مقدار میں ہوں گے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، وہ اس زمین پہ اتنی تیزی سے چلے گا یا کتنی تیزی سے چلے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جیسا ہوا بادلوں کو لے کر اڑتی ہے وہ ایک گدھے پہ سوار ہوگا، اور اس گدھے کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین کو بھیجے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے۔ وہ ایک بدو سے کہے گا اگر میں تمہارے باپ اور ماں کو تمہارے لیے دوبارہ زندہ کر دوں تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم شہادت دو گے کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ بدو کہے گا ہاں۔ چنانچہ 2 شیاطین اس بدو کے ماں باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے ہمارے بیٹے اس کا حکم مانو، یہی تمہارا خدا ہے۔ دجال کسی دیہاتی سے کہے گا میں اگر تمہارے اونٹ کو زندہ کر دوں تو کیا تم میرے رب ہونے کی گواہی دو گے؟ وہ کہے گا تو ہاں۔ تو دجال کے ساتھی شیاطین اس دیہاتی کی اونٹ کی شکل اختیار کر کے آ جائیں گے۔ دجال کسی علاقے میں گزرے گا اور اس علاقے کے لوگ دجال کی تکذیب کر دیں گے، تو اس کے نتیجے میں ان کا کوئی جانور نہیں بچے گا، سب ہلاک ہوں گے۔ دوسرے علاقے سے گزرے گا جہاں لوگ اس کی تصدیق کریں گے، تو اس کے نتیجے میں دجال آسمان کو حکم دے گا اور بارش برسانے لگیں گے، زمین کو حکم دے گا تو زمین خوب غلہ اگنے شروع ہو جائے گی۔ ان ماننے والوں کے مویشی شام کو اس خال میں وائیں گے کو پہلے سے زیادہ بڑے اور فربا ہوں گے، ان کی کوکھ بھری ہوگی اور ان کے اندر دودھ بھی ہوگا۔ دجال اپنے نہ ماننے والوں سے اس کا مال اور متاع چھین لے گا اور اپنے ماننے والوں کو دنیا کے ہر ایک ظاہری مال و دولت سے خوب نواز دے گا۔ مرے ہوئے انسانوں کو زندہ کر دے گا، پیدائشی اندھے اور کوڑی کو تندرست کر دے گا۔ اس کا قبضہ ان تمام وسائل پہ ہوگا جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، مثلاً پانی، آگ اور غذا، اور اس کے بعد بے تحاشا دولت و زمین کے خزانے ہوں گے۔ اس کی دسترس تمام قدرتی وسائل پہ ہوگی، مثلاً بارش، فصل، قحط، خشک سالی وغیرہ۔ وہ ایک نقلی جنت اور دوزخ بھی اپنے ساتھ لائے گا۔ یعنی یہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا فتنے کا دور ہوگا جس میں داخل ہونے سے لے کر باہر نکلنے تک بے شمار ہلاکتیں ہوں گی، بھوک و پیاس کی آزمائشیں ہوں گی، بے انتہا سختیاں، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں اور طرح طرح کے دھوکے ہوں گے۔ دجال کے ظاہر ہونے سے 3 سال پہلے بارشوں کا سلسلہ ایسا ہوگا کہ پہلے سال آسمان سے
ایک تہائی بارش رک جائے گی، پھر دوسرے سال 2/3 بارش رکے گی، پھر تیسرے سال مکمل بارش رک جائے گی. اس لیے فتنے بہت سخت ہو جائیں گے اور یہ آزمائشیں بھی سخت ہوں گی. اب آپ ان تمام نشانیوں پہ غور کریں تو وہ کون سا ایسا کام ہے جو اس وقت نہیں ہو رہا. ایک طرف انسان میں خنزیر کا دل ڈال کے زندگی اور موت کو اپنے ہاتھ میں لینے کا تجربہ ہو چکا ہے، دوسری طرف انسانی دماغ میں چپ ڈالنے کی بات ہو رہی ہے. چائنیز ساختہ ایک نیوکلیئر فیوژن ری ایکٹر جسے مصنوعی سورج کا نام دیا گیا، اس نے 17 منٹ زیادہ دیر تک مسلسل سورج سے 5 گنا زیادہ گرم چلنے کے بعد بلند درجہ حرارت کا نیا ریکارڈ قائم کیا. اور اب مصنوعی سورج کے بعد وہ مصنوعی چاند پہ بھی کام کر رہے ہیں. لیکن انسانی ترقی نے جہاں تیزی سے ایکو سسٹم کو تباہ کر دیا، وہی دنیا تیزی سے گلوبل وارمنگ کی تباہ کاریوں کی طرف بھی بڑھ رہی ہے. 2021 میں 5واں لگاتار سال تھا جو گرم ترین رہا، دنیا کے اوسط درجہ حرارت میں اضافہ ہوا. آسمان سے بارشیں برسنا پہلے سے بہت کم ہو چکی ہیں اور اسے ماحول پہ جو اثر پڑ رہا ہے اس کو دور کرنے کے لیے مصنوعی طریقوں سے اب بارشیں برسائی جا رہی ہیں. چائنا 2021 میں 55 خلائی مشنز انجام دے کے دنیا میں سب تک خلائی مشن مکمل کرنے والا ملک بن چکا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی چائنا کا کارنامہ ہے کہ اس نے پہلی مرتبہ اپنے خلائی اسٹیشن سے تدریسی سرگرمیوں کا بھی آغاز کر دیا. اور اسپیس کلاس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ تینوں ٹیچر زمین سے تقریباً 400 کلومیٹر کی بلندی پہ وہاں سے بچوں کو سبق پڑھا رہے تھے. اور چائنا کے 5 مختلف شہروں میں قائم کیے گئے 5 کلاس رومز میں 1420 اسٹوڈنٹس نے ایک ساتھ اس خلائی لیکچر میں شرکت کی. امریکہ، جرمنی، فرانس اور چائنا خلا میں فوجی مشقیں بھی کر چکے ہیں. اڑنے والی گاڑیاں جو ابھی تک ہم فلموں میں یا کارٹونز میں دیکھ رہے تھے، اب دبئی میں اس اڑنے والی سپر گاڑی کا کامیاب تجربہ کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ قدرتی وسائل پر پہلی چند کمپنیز کا قبضہ ہو چکا ہے. پانی جیسی نعمت بھی اب عام آدمی کو بازار سے خرید کر پینا پڑتی ہے. زراعت میں بھی مختلف تجربات کر کے مصنوعی طریقوں سے پیداوار کو کئی گنا زیادہ کیا جا رہا ہے. جانوروں کے فارمز بنا کر مختلف اسٹیرائڈز کے استعمال کر کے ان کو وقت سے پہلے کھانے کے قابل بنایا جاتا ہے. گائے بھینسوں کو انجیکشنز لگا کر ڈبل مقدار میں دودھ حاصل کیا جاتا ہے. جانور تو جانور، انسانوں پر بھی جینیٹک چینجز کی تیزی سے ریسرچ کر کے انسان کی ساکھ میں تبدیلی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان شارٹ یہ وہ تمام نشانیاں ہیں جو ہم دجال کی آمد کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اور ایک طرح سے پوری ہوتی چلی آ رہی ہے. ہم ان تمام فتنوں کا سامنا کریں جو کہ احادیث میں دجال کی نشانیاں بتائی گئی ہیں. لیکن جہاں ہماری احادیث کی کتابوں میں دجال کے فتنوں کے بارے میں بتایا گیا، وہیں یہ بھی بتایا گیا کہ دجال آئے گا لیکن اس کے لیے مدینہ میں داخلہ ممنوع ہوگا اور مدینہ کے مضافات میں کسی بنجر علاقے میں خیمہ زن ہوگا. اس دن بہترین آدمی یا بہترین لوگوں میں سے ایک اس کے پاس آئے گا اور کہے گا میں تصدیق کرتا ہوں تم وہی دجال ہو جس کا حلیہ ہمیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور دجال لوگوں سے کہے گا اگر میں اس کو قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میرے دعوے میں کوئی شبہ رہے گا؟ وہ کہیں گے نہیں. دجال اس کو قتل کرے گا، پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے گا. تب وہ آدمی کہے گا کہ اب میں تمہاری حقیقت پہلے سے بھی زیادہ بہتر جان گیا ہوں. دجال اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا لیکن ایسا نہیں کر سکے گا. وہ اس مومن کو دوبارہ نہیں مار سکے گا، دوبارہ مارنے کی طاقت کھو بیٹھے گا. ایمان والوں کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. وہ اس فتنے سے محفوظ رہیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جو ترقیاں ہو رہی ہیں وہ اللہ کے حکم اور مرضی سے ہو رہی ہیں. اور یہ ہم سب کے لیے آزمائش ہے کہ ہم اس ترقی میں سب کچھ نہ مان لیں بلکہ اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ صرف اللہ کی حکم اور مرضی سے ہی ہو رہا ہے. اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.